إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کو آئے. کتاب و حکمت، کتاب تو اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن حکیم، اور حکمت آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری دعوت، آپ کی رسالت، آپ کے اقوال و افعال. حکمت کا معنی عام طور پہ دانش اور با مقصد اقدام کو کہا جاتا ہے، اور دعوت میں حکمت یہ ہے کہ ایسے مؤثر انداز میں دعوت کے لیے اقدامات کیے جائیں کہ اللہ کے دین اور رستے کی طرف دعوت نتیجہ خیز اور ثمر آور ثابت ہو. ہر وہ قدم جو دعوت کے میدان میں اٹھایا جائے مؤثر قدم ہو، نتیجہ خیز ہو، ایسی دعوت حکمت پر مبنی دعوت ہوتی ہے. اللہ کا یہی حکم ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، یعنی ایسے انداز میں دعوت دیجیے جو مؤثر ہو، جو نتیجہ خیز ہو، جو فائدہ مند ہو، جس سے لوگ مستفید ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوتی عمل میں آپ کا پہلا قدم وہ حکمت پر مبنی ہے. مکہ کی زندگی میں سب سے پہلا چیلنج یہ تھا آپ کے لیے کہ لوگوں کو جمع کریں اور ان تک اپنی آواز پہنچائیں. اس کے لیے آپ نے اسی وقت اور ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے بڑا مؤثر قدم اٹھایا. لوگوں کو جمع کرنا بڑا چیلنج تھا، لوگوں تک اپنی آواز پہنچانا اس سے بڑا چیلنج تھا. آپ نے لوگوں کو کیسے جمع کیا؟ صفا پہاڑی پہ چڑھے اور فرمایا یا صباحا یا صباحا، خبردار کرنے کے انداز میں لوگوں کو آوازیں دی. لوگ ہر گھر سے چلے آئے. صحابہ کہتے ہیں ہر گھر سے فرد پہنچا. جو خود نہیں پہنچ سکتا تھا اس نے اپنے خادم کو بھیجا کہ دیکھو آج ایسی شخصیت نے آواز دی ہے جس نے پہلے کبھی نہیں پکارا، کسی بڑے مقصد کے لیے آواز دی ہوگی. جب سب لوگ جمع ہو گئے، آپ کے سامنے ایک مجمع ہے، تب آپ نے بڑا مؤثر انداز اختیار کیا. فرمایا ارائیتم اخبرتم لو اخبرتکم ان خیلا بظہر هذا الجبل تغیر علیکم اکنتم مصدقین. اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ما جربنا علیک کذبا، آپ نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے ہیں، صادق الامین ہیں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے. جب آپ نے راہ ہموار کر لی اپنی گفتگو کے لیے، لوگوں کو شدید قل لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ مؤثر قدم، سب سے پہلا قدم آپ کا دعوت میں ہے. لوگوں کو جمع کرنا، ان کے سامنے بڑے پرتاثیر انداز میں اپنی بات رکھنا، یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے دعوتی عمل میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا مظاہرہ کیا. اور اس پہلی دعوت میں ہمیں جو سکھا دیا وہ یہ کہ دعوت دینے میں ماحول کو دیکھا جائے، مدعوین کی حالت کو دیکھا جائے، حاضرین اور شرکاء مجلس کو دیکھا جائے، وہ کس حیثیت کے لوگ ہیں، کس درجہ کے لوگ ہیں. ظاہر ہے کہ علماء کی مجلس میں جو گفتگو ہو سکتی ہے وہ عوام کی مجلس میں نہیں ہوتی. جو عوامی گفتگو کا انداز ہے وہ علمی محافل میں اختیار نہیں کیا جاتا. ہر مجلس کے اپنے آداب ہیں، ہر محل کی گفتگو کا اپنا سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے. اور یہی امت کے سب سے پہلے اور سب سے عظیم دائی سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. ہر معاشرے میں
داعیان امت کا فرض ہے کہ وہ دعوت کو پھیلائیں، انکار منکر کے لیے کام کریں، اٹھیں اللہ کے دین کی خاطر۔ ہمارا کام دو طرح سے ہے، ایک امر بالمعروف ہے اور دوسرا نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف آسان ہے، یہ مثبت انداز ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو فضیلت بتاتے ہیں، آداب سکھاتے ہیں، استحباب سکھاتے ہیں، ان کو اجر و ثواب بتاتے ہوئے، ان کو ترغیب دلاتے ہوئے، جنت کی ترغیب دیتے ہوئے اعمال کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ مثبت عمل ہے، یہ آسان ہے۔ دوسرا پہلو دعوت کا انکار منکر، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ نہی عن المنکر، یہ مشکل مرحلہ ہے، اور معاشرے میں انکار منکر اس کی ضرورت فتنے جب بڑھتے ہیں تو امر بالمعروف سے زیادہ سامنے ابھر کے آتی ہے۔ جیسے جیسے منکر میں اضافہ ہوگا انکار کی اتنی ہی اہمیت بڑھ جائے گی۔ ہمارا معاشرہ فتنوں کا اور برائیوں کا گہوارہ بن چکا ہے۔ کچھ جماعتیں اٹھتی ہیں، وہ امر بالمعروف صرف لے کر چلتی ہیں، صرف امر بالمعروف لے کر چلنے والے وہ دعوتی عمل میں کامیاب نہیں ہوتے جب تک انکار منکر نہ ہو۔ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلے نقص داخل ہوا جس کا قرآن نے ذکر کیا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بنی اسرائیل کے لوگ ملعون قرار پائے۔ حضرت عیسیٰ اور داؤد کے ذریعے ان پر لعنت کی گئی۔ کیا خرابی تھی ان میں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اللہ کے نافرمان ہو گئے، حد سے تجاوز کرنے لگے۔ اور دوسری بڑی خرابی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برائی سے نہیں روکتے تھے، برائی معاشرے میں ہوتی انکار نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا میں سب سے پہلے بنی اسرائیل میں جو نقص اور خرابی آئی ہے وہ ایسے کہ جو ان کے علماء تھے انہوں نے انکار منکر چھوڑ دیا، امر بالمعروف کرتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، اور جس معاشرے میں منکرات پھیلی تھیں انہی کا حصہ بن کے رہ گئے۔ جن کو نیکی کا حکم دیتے وہ برائیاں کرتے تو انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، انہی کے ساتھ ان کا کھانا پینا ہوتا، انہی کے ساتھ ان کی مجلسیں ہوتی، اور ان کی مجلس میں شریک ہو کر کبھی ان کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ اللہ کے قرآن کلام حکیم کے ذریعے ایسے علماء پر جو انکار منکر کی طاقت نہیں رکھتے تھے، بس میٹھی میٹھی گوئی لوگوں کو دیتے تھے، اور جس مجلس میں برائی سامنے نظر آتی اتنی جرأت نہیں تھی کہ اس مجلس کا بائیکاٹ کر سکیں یا وہاں پہ منکر کا انکار کر سکیں۔ تو قرآن نے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، یہ ملعون ہے۔ کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برائی سامنے ہوتی لیکن انکار نہیں کرتے تھے۔ آج ہم علماء اگر اپنا جائزہ لیں، ہم منکر مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، ہمارے یہاں عام تقریبات، شادی کی محفلیں، مجلسیں، ان کے منکرات کا سرعام ارتکاب ہوتا ہے۔ بے حجابی ہے، بے پردگی ہے، میوزک ہے، اور حرام انداز اور سوم و رواج ہندوانہ قسم کے کافرانہ تہذیب کی پوری یلغار دکھائی دیتی ہے۔ لیکن وہاں بہت کم علماء، میں نے تو آج تک نہیں کسی کو دیکھا کہ اس میں جرأت ہو کہ اٹھ کر کہے تم غلط کر رہے ہو۔ جو عالم نکاح پڑھانے آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے نکاح پڑھا کے اپنی فیس وصول کر دی ہے۔ وہ نکاح پڑھاتا ہے اور اگر اس کے اندر کوئی تقویٰ ہوا تو ذرا نظریں بھی جھکا لے گا، زیادہ سے زیادہ اتنا کرے گا کہ بے حجابی کو، بے حیائی کو دیکھے گا نہیں۔ انکار منکر کا جذبہ اور اتنی جرأت نہیں ہوتی۔ کسی عالم نے ایسی مجلس میں کبھی ایسا کہا ہو کہ بھئی میں یہاں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، یہ ماحول اس لائق نہیں ہے کہ یہاں خطبہ پڑھا جائے جہاں شیطان رقص کرتا ہے، جہاں تمہاری عورتیں بے حیا اور بے حجاب نظر آتی ہیں، یہ ماحول اس لائق نہیں، میں جا رہا ہوں۔ کبھی کسی نے اتنی جرأت کی نہیں، انکار منکر ہم کر پاتے ہیں، ہم اسی مجلس کا حصہ بن جاتے ہیں، اسی مجلس کا حصہ، بائیکاٹ نہیں کر سکتے، بائیکاٹ دور کی بات ناگواری کا اظہار نہیں کر پاتے۔
انکار منکر معاشرے سے کم ہوتا گیا تو معاشرہ برائیوں کے لپیٹ میں آتا گیا۔ حکمت کے ذریعے منکر کو، برائی کو کنٹرول کرنا ہر صاحب علم کی، ہر صاحب علم و حکمت و دانش رکھنے والی کی ذمہ داری ہے۔ وہ دیکھے کہ کس انداز میں میں برائی کو کنٹرول کر سکتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ ہمیں برائی کو کنٹرول کرنے کے مراحل سکھائے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ فرمایا جو تم میں سے برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، بزور بازو روکے۔ بزور بازو کون روک سکتا ہے؟ جس کے اندر اتنی جرت ہو کہ اس کا یہ قدم بعد میں فتنے کا سبب نہ بنے۔ حکمرانوں کو اللہ نے سلطہ عامہ عطا کیا، اولین ذمہ داری ان کی ہے معاشرے کے لیے، اولین ان کا فرض ہے کہ معاشرے میں برائی کو بزور یاد روکے۔ اسلام کے حدود و جرائم میں جو فیصلے ہیں، جو اسلام کا عدالت کی نظام ہے، اس کو نافذ کریں، مجرموں کو لگام دیں، ان کو سزائیں دی جائیں، ان کو گھسیٹا جائے، سر عام لوگوں کے سامنے ان کو رسوا کیا جائے تاکہ برائی رک جائے، مجرموں کو لگام پڑ جائے۔ مدینہ کے معاشرے میں سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مجرموں کو سزائیں دی، چند لوگوں کو، اور معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اگر ہم مجرموں کو سزائیں دینے لگے تو پھر تو سارا معاشرہ ہی ہاتھ کاٹوں کا نظر آئے گا۔ چوری کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، کئی لوگوں کے پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، کئی کا سر قلم کرنا پڑے گا۔ تو کس کس کو سزا دیں؟ بھائی چند مجرموں کو سزا دے دیں، چند ایک کو سریعام لٹکا دیں، سب مجرموں کو لگام پڑ جائے گی اور سب دبا کے بیٹھ جائیں گے۔ انکار منکر کا پہلا مرحلہ اور پہلا عمل فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، بزور بازو، اور یہ حکمرانوں کا کام تھا۔ نہ اسلامی حکومت ہے، نہ اسلامی نظام ہے، اس کی توقع کرنا ہی عبث اور بیکار ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں محنت اور کوشش ضرور جاری رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر بندہ اپنے دائرہ میں کچھ نہ کچھ سلطہ اور اختیار رکھتا ہے، جہاں تک اس کا سلطہ اور اختیار ہے وہاں تک اپنے ہاتھ کو برائی کے کنٹرول کرنے میں استعمال کرے۔ اللہ نے ہر گھر میں مرد کو حکمران پیدا کیا، الرجال قوامون علی النساء، اور یہ قوامیت، یہ حکمرانی سب سے زیادہ گھر کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ میں سامنے آنی چاہیے۔ گھر میں کون روکتا ہے؟ اگر آپ اپنے بچے کو بزور بازو زبردستی روکتے ہیں، آپ کو کوئی آ کر منع نہیں کرے گا کہ بچے پہ سختی کیوں کر رہے ہو۔ اپنی بیوی کو آپ سختی سے حجاب کا، اسلامی حیا کا، صوم و صلاۃ کا پابند بناتے ہیں، آپ کے کون کون پردن عائد کرتا ہے؟ یہ آپ کا اختیار ہے، یہاں پر آپ پہ یہی فرض ہے۔ کسی امام مسجد کا، کسی خطیب کا، کسی صاحب حیثیت کا مسجد میں یا ایک محلے میں اتنا اثر و رسوخ ہو کہ وہ وہاں پر ہاتھ استعمال کرے، لوگوں کو زبردستی انکار منکر کر پائے، تو اس کے لیے وہاں فرض ہوگا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ لیکن اگر ہاتھ کے ساتھ انکار منکر کی وجہ سے کسی فتنے کا یا بڑی قباحت کا اندیشہ ہو تو وہاں پر ایسا کرنا جہالت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ وہاں پر اس اثر و رسوخ کا استعمال کیا جائے جہاں پہ رد عمل میں کوئی بڑی برائی یا بڑا فتنہ کھڑا نہ ہو۔ ایک زمانہ ایک واقعہ ہمارے زمانہ طلبہ علم میں پیش آیا، کبھی بھولتا نہیں وہ۔ ہمارے جامع سلفیہ کے قریب جمیل آباد سے جامع سلفیہ روڈ پہ ایک چھوٹی سی قبر بنی تھی، کچی قبر تھی، اور کوئی بدعقیدہ عورت کوئی جمعرات کو اس پہ کوئی دیا جلا دیتی، کوئی چادر ڈال دیتے تھے لوگ، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا۔ چند جوشیلے نوجوانوں نے، جامع کے طلباء نے پروگرام بنایا کہ اس پہ تو کبھی کبھی کوئی آ کے چادر چڑھا دیتا ہے، کبھی کوئی دیا جلا دیتا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اٹھے راتوں رات قبر کو زمین برابر کر دیا، ہموار کر دیا جائے گا۔ اب صبح کیا نتیجہ نکلا ہے؟ بدعقیدہ مشرکوں کا اجتماع ہوا، اکٹھے ہوئے، وہاں تقریریں ہوئی، ہمارے بابے کو چھیڑا انہوں نے، ہماری قبر کو نقصان دیا ہے، جن کا بھی کام ہو اب ہم یہاں پر پکا مزار بنائیں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ قبر پکی بنا دی گئی، پکی قبر بن گئی، وہاں پہ بابے بیٹھ گئے اور شرکی عمل مسلسل شروع ہو گیا۔ اب اس کو کون روکے گا؟ اب یہ بغیر حکمت کے قدم اٹھایا گیا، بغیر حکمت و دانائی کے، بغیر بصیرت کے، انجام کو دیکھے بغیر اٹھایا گیا قدم ہمیشہ مضر اور غلط ثابت ہوتا ہے۔
اسلام عمل سے پہلے رد عمل پر یقین رکھتا ہے. رد عمل غلط ہے تو عمل نہیں کیا جاتا. ایکشن تبھی کرتے ہیں جب ریئیکشن اچھا ہو. تو انکار منکر کا پہلا مرحلہ فلیغیرہ بیدہ، اور اس کو وہیں استعمال کیا جائے جہاں پر استعمال کرنا بنتا ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے اور ایسا عمل نقصان دہ مضر معلوم ہوتا ہے تو پھر زبان کو حرکت میں لایا جائے. اور زبان کا استعمال نرم بھی ہو سکتا ہے، گرم بھی ہو سکتا ہے، جیسا ماحول ہو ویسے ہو سکتا ہے. قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کی رحمت ہے، بڑے نرم مزاج ہیں، بڑے شیریں گفتگو کرنے والے. اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو کوئی آپ کے قریب نہ آتا، لوگ آپ سے بھاگ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، تو آپ ان کو معاف کیا کریں، یہ جاہل ہیں، ان کے لیے استغفار کیا کریں، سختی نہ کریں. یہ پیارے رسول علیہ السلام کا ایک عمل اور آپ کو اللہ کی طرف سے تلقین ہے. اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایک باغی اور سرکش بندے فرعون کی طرف بھیجا. فرعون اللہ کا باغی ہے، سرکش ہے. اب چاہیے کیا؟ جو ظاہر نظر آتا ہے کہ فرعون کے خلاف ڈٹ کے آواز بلند کرنی چاہیے، زور سے بات کرنی چاہیے اور سخت لہجہ اپنانا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ ہارون کو بھیجا اور فرمایا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. جاؤ، بڑا سرکش ہے لیکن نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نرم رویہ اپنانا. تو نرم اسلوب اپنایا جاتا ہے جہاں پر نرمی کی ضرورت ہو، لیکن جہاں پر اپنے ہوں، جن پہ غصہ دکھانا ہو، جن کو ڈانٹنا ہو، وہاں پر ڈانٹنا بھی نبوی اسلوب حکمت میں اور نبوی اسلوب دعوت میں شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت ملی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ کئی لوگ جماعت میں شریک نہیں ہوتے کہ اتنی لمبی نماز میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ نے بڑے غصے سے کہا افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ. معاذ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے والے ہو تو. یہ کیا انداز ہے؟ فرمایا اذا اما احدکم الناس فلیخفف فإن فیہم الضعیف والکبیر وذا الحاجہ. جب لوگوں کو جماعت کرواؤ تو اس میں ذرا نرمی اختیار کیا کرو، پھر تھوڑی کیا کرو. اور صحابہ کہتے ہیں ما رأیناہ فی موعظۃ اشد غضبا منہ یوم. ہم نے اتنے غصے میں کسی واعظ میں آج سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا تھا. فرمایا یا ایھا الناس ان منکم منفرین. لوگوں تم میں سے کچھ وہ ہیں جو نفرت دلاتے ہیں لوگوں کو. تم لوگوں کو دین سے متنفر کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے سخت انداز اختیار کیا. اور آپ جمعہ پڑھاتے تھے، صحابہ کہتے ہیں جب آپ خطبہ دیتے اشتد غضبہ وعلی صوتہ واحمر وجہہ. جب آپ خطبہ دیتے آپ کا غضب شدت کے ساتھ سامنے آتا ہے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی. یقول سبحکم ومساکم، سخت جملے بولتے اور لوگوں کو ڈانٹنے کا انداز اختیار کرتے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. پہلے مرحلے کے بعد زبان کا استعمال ہے، اور زبان میں جو ماحول ہو ویسے ہی زبان کا استعمال ہوتا ہے. ہر جگہ زبان کا ایک جیسا استعمال نہیں ہوتا، نہ ہر جگہ زبان نرم استعمال ہوتی ہے، نہ ہر جگہ گرم استعمال ہوتی ہے. یہ حکمت ہے. انسان دیکھے کہاں کیا اسلوب اختیار کر رہا ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. تیسرا مرحلہ، اگر زبان نہیں استعمال ہو سکتی، کوئی جابر ظالم ہے، وہاں پر زبان کے استعمال میں بڑے ضرر کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، پریشانی ہے، تو کم از کم دل سے برائی کو برا جانے، اس ماحول کا حصہ نہ بنے. اور فبقلبی کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دل میں اس برائی کو ختم کرنے کی تدبیر کرے. تدبیر کرے کہ کیا انداز ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی مجالس میں یہ برائی نہ ہو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ضعیف ترین ایمان ہے. اگر کسی کے اندر یہ بھی نہیں، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس کے پیچھے اس کے بعد رائی برابر بھی ایمان نہیں بچتا. اگر برائی کے ماحول میں انسان اسی کا حصہ بنا رہے، اسی مجلس میں رہے، وہیں کہہ کے وہیں ہنسے، وہیں مذاق، وہیں اٹکیریاں اور وہیں جو ہے سب چلے،
تو اس نے دل سے برائی کو برا نہیں جانا اور دل سے برائی کے خلاف تدبیر کیا کرے گا۔ انکار منکر معاشرے میں بہت ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت پر مبنی اسلوب دعوت میں ایک بات اور بیان کرتا چلوں۔ حکمت یہ بہت ضروری ہے دعوت دینے کو، اور بغیر حکمت کے دعوت بہت نقصان دیتی ہے۔ تھوڑے علم کے ساتھ عقل و بصیرت بہت چاہیے، اور عقل و بصیرت نہ ہو، انسان مقصد کے تحت بات نہ کرے، حکمت ملحوظ خاطر نہ رکھے تو بڑے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال کئی لوگ بعض ایسے اعمال پر سختی کرتے ہیں، بعض مستحب، بلکہ بعض اعمال کا مستحب ہونا بھی محل نظر ہوتا ہے، ان کا مستحب ہونا بھی مختلف ہی ہوتا ہے، ان پہ بے انتہا سختی کرتے ہیں۔ ایک انٹرنیٹ پہ ایک کلپ سے ایک مفتی صاحب کے سنے، وہ عصر کے بعد 2 رکعات پہ بڑی سختی کر رہے تھے، عصر کے بعد 2 نفل بڑی سختی کر رہے تھے۔ کون کہتا ہے نبی اسلام کا خاص ہے، بڑی شعلہ بیانی کے ساتھ ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ کیا حقیقت ہے عصر کے بعد 2 نوافل پڑھنے کی؟ کیا حیثیت ہے؟ یہ تو علماء کے درمیان ویسے مختلف ہی ہے کہ عصر کے بعد نوافل پڑھی جا سکتے۔ اول تو اس عمل کا مستحب ہونا ہی محل نظر ہے، اور مستحب کہو بھی، پھر بھی یہ کیا انداز ہے کہ ایسے عمل کو لے کر لوگوں کو فتنے میں ڈالنا جو لوگوں میں معروف ہی نہیں ہے، لوگ جس کو جانتے پہچانتے نہیں۔ حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله، لوگوں کے لیول اور لوگوں کے سمجھ و بصیرت سے بڑھ کے بات کرنا اللہ کی دعوت اور نبی اسلام کی دعوت کو جھٹلانے والی بات ہے۔ اب اس کی حقیقت اگر بیان کریں، عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل مسلسل پڑھے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 2 رکعت عصر کے بعد نبی اسلام نے کبھی سرن و جہرن نہیں چھوڑی، آپ ہمیشہ میرے گھر میں آ کر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح ہے یہ۔ کیوں پڑھتے تھے آپ پڑھتے تھے 2 رکعت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجۃ النبی ایک دن سوچے لگی کہ آپ یہ 2 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنی لوڑی کو بھیجا آپ کے پاس، جاؤ پوچھو، کہو کہ آپ کی بیوی ام سلمہ کہتی ہیں ہمیں تو آپ منع کرتے ہیں کہ عصر کے بعد کوئی نوافل نہ پڑھا کرو، آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ وفد عبد القیس میرے پاس آیا، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں ان کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے میں ادا نہ کر پایا، 2 سنتیں میں پڑھ نہیں سکا، تو مجھے وہ عصر کے بعد پڑھنے کا جا کے موقع ملا، تو میں نے عصر کے بعد پڑھی۔ یہ ہیں وہ 2 رکعات۔ حالانکہ اس دن وقت عبد القیس نہیں آیا تھا، لیکن آپ نے ایسا کیوں کہا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی، کان اذا عمل عملا داوم علیہ، جب آپ ایک وقت میں ایک عمل کرتے ہیں اس پر ہمیشہ اختیار کرتے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ پڑھی تو آپ نے اپنا معمول بنا لیا، ہمیشہ پڑھیں گے، پھر آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہے ان 2 رکعات کی حقیقت۔ اب یہاں پہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کو حکم نہیں دیا، حضرت ام سلمہ سے نہیں کہا کہ تم بھی پڑھا کرو۔ ایک ضعیف روایت میں آتا ہے حضرت ام سلمہ نے کہا فنقضیہما اذا فاتتا قال لا، کہ ہم بھی قضا دے سکتی ہیں جب رہ رہے، فرمایا نہیں، یہ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ قضا کا باب وسیع ہے، قضا اگر سنتیں بھی ہو جائے کسی وقت بھی، اگر کسی کی عادت تھی سنتیں پڑھنے کے، عصر کے بعد قضا دے کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نے بنیادی طور پر ان 2 نوافل کا استحباب ان کے لیے بیان نہیں کیا جنہوں نے آپ سے سوال کیا ہے۔ آپ نے ام سلمہ سے نہیں کہا تم پڑھا کرو، عائشہ پڑھا نہیں پڑھتی تھی، آپ نے حکم ہی نہیں دیا، آپ نے کہا ہی نہیں یہ ہیں 2 رکعات۔ اب ان کو لے کر اگر کوئی انہی پہ تقریر جہانی شروع کر دے اور شعلہ بیانی شروع کر دے اور ایسے متفردات کو لے کر عوام میں مشہور کرنے کی غرض ہے، مشہور ہونے کی، تو بہت عجیب بات ہے۔ دیکھیے ایک مثال آخر میں بس دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کہ آپ کا اسلوب کیا تھا۔ آپ بسا اوقات بڑے مستحب بلکہ واجب کے قریب مؤکد ترین عمل کو چھوڑ دیتے تھے کہ لوگوں میں فتنہ نہ ہو، لوگوں میں غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، استنباط ان کا حدیث سے یہ ہے، من ترک بعد الاختیار مخافۃ ان یکثر فهم بعض الناس فیقع فی اشد منه، کہ بسا اوقات مستحب عمل چھوڑ دینا چاہیے اس ڈر سے کہ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی اور لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ مستحب عمل بھی چھوڑ دینا چاہیے یہ دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، لوگوں کی عقل ان کی یہاں تک سمجھ نہیں پہنچ پائے گی اور لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، پریشانی میں آ جائیں گے۔
اس لیے کوئی مستحب عمل بھی چھوڑ دینا چاہیے. اور حدیث کیا بیان کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے یا عائشہ لولا ان قومک حدیث احدہم بجاہلیہ حدیث احدہم بکفر لہدمت الکعبۃ لنقضت الکعبۃ وجعلت لها بابین. فرمایا عائشہ میرا دل کرتا ہے کعبے کو بنا ابراہیمی پہ تعمیر کروں. حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا تھا کعبے کے دو دروازے تھے زمین کے ساتھ, ایک سے لوگ داخل ہوتے دوسرے سے نکلتے تھے, اور جو حصہ آج ترک کر دیا گیا حکیم کے نام سے وہ کعبے کا حصہ تھا. فرمایا کہ قریش کے پاس اخراجات کم پڑ گئے تو انہوں نے کچھ حصہ نکال دیا. اب میرے پاس اسباب ہے کعبے کو گرا کر بنائے ابراہیمی پر تعمیر کرنے کی, اور میرا دل بھی چاہتا ہے, میں چاہتا بھی ہوں, لیکن میں نہیں بناؤں گا کیونکہ لوگ نو مسلم ہیں, نئے نئے لوگ جاہلیت سے اسلام میں آئے ہیں, ان کی سمجھ اتنی نہیں ہے, وہ کہیں گے اس نبی نے تو کعبہ گرا دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کعبہ گرا دیا. حالانکہ وہاں پر کیا تھا, آپ کی جان صاحب شمار تھے, کون بات کرتا, لیکن پھر بھی لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئے, لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو گرا کر اپنی مرضی سے بنا لیا, لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی, اس لیے آپ نے اس مستحب اور عظیم ترین عمل کو ترک کر دیا. لوگوں کو دعوت دینے میں لوگوں کا مزاج دیکھیں, ماحول دیکھیں اور شریعت کا مزاج دیکھیں. مستحبات میں ایسی سختی کہ جو شریعت نے سختی نہیں کی, اور لوگوں کے سامنے ایسی متفرد اور ایسی منفرد باتیں جو لوگوں کے فہم میں نہیں آ سکتی, یا لوگ جن سے ناآشنا ہیں. اب لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ گھوڑا حلال ہے, لوگوں کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کے والدین وہ جنتی نہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اس طرح کی باتیں چھیڑنے کا مقصد کیا ہے؟ اس طرح کی باتیں کرنے سے کیا ہوگا, فتنہ بڑھے گا. آپ کی دعوت مؤثر ہونی چاہیے تھی, آپ کی آواز غیر مؤثر ہو جائے گی. کوئی شرح تو شاید مل جائے لیکن لان تان بڑھ جائے گی, لوگ کتاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا شروع کر دیں گے. اس لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل.